اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 دن کے لیے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے مہم شروع کی گئی ہے۔ قرآن رجوع الی القرآن، پلٹو قرآن کی طرف۔ تو قرآن پاک وتھ ترجمے سے آپ لوگوں میں سے کون کون پڑھتے ہیں؟ پڑھتی ہیں وتھ ترجمہ اور تفسیر؟ بوائز آپ لوگ کچھ پڑھتے ہیں قرآن پاک وتھ ترجمہ؟ پڑھتے وتھ ترجمہ پڑھتے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن پاک کی گواہی اللہ تعالیٰ نے لی ہے کہ اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں کر سکتا۔ آسمانی کتابیں جو ہیں 4 کتابیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ تو ان کتابوں میں تو لوگوں نے بدلاؤ کر دیا ہے، لیکن قرآن پاک میں لوگ بدلاؤ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنے بندوں کے سیدھے راستے کے لیے اپنے کچھ بندے بھیجے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء جو پہلے نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ تو ان کی جو بکس تھی، ان کی جو کتابیں تھیں، لوگوں نے اس میں ایڈیٹنگ کر دی تھی، اپنی من مانی اپنی من کی باتیں ایڈ کر دی تھی، جو انہیں لگتا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، آسان ہے، اس کو تو وہ فالو کرتے تھے، اور جو انہیں لگتا تھا کہ نہیں یہ مشکل ہے تو وہ اس کو بدل دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے جب قرآن اس میں چیزوں میں چینج کرا بکس میں، تو پھر بہت زیادہ وہ آ گیا تھا، بہت زیادہ برائیاں عام ہو گئی تھیں، جیسے کہ لڑکیوں کو زندہ جلا دینا، لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینا، اور اس ٹائپ کی بہت زیادہ جو ہے برائیاں عام ہو گئی تھیں۔ لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے اور اتنا کام لیتے تھے ان سے، اور نعوذ باللہ کعبہ شریف کے سامنے برہنہ طواف کرتے تھے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے ایڈ کر لی تھی، بہت سارے خدا بنا لیے تھے ان لوگوں نے، نعوذ باللہ سب کی پوجا کرتے تھے، بہت ساری مورتیاں رکھ لی تھیں۔ تو یہ سب چیزیں برائیاں عام ہو گئی تھی۔ تو جب یہ سب برائیاں عام ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت غور و فکر کرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ مطلب کتنی برائیاں عام ہیں، تو وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور اس بات کو لے کر بہت غور و فکر کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی آیت اتاری، جو کہ ہے سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، ہے نا۔ تو اللہ پاک نے پہلی قرآن پاک کی جو آیتیں اتاری، تو سب سے پہلے اللہ نے یہی کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اس لیے جو قرآن پاک ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہماری باقی زندگی جو رہنے والی ہے وہ آخرت دنیا تو فانی ہو جائے گی، پانی کے بلبلے کی طرح یہ جو ہے دنیا ہے نا، یہ دنیا فانی ہو جائے گی، تو آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، تاکہ کل قیامت میں قرآن کہے کہ یہ ہم کو پڑھتا تھا۔ قرآن پڑھ کے عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ پاک اپن سے ڈسکس کرتا ہے۔ جیسے کہ اپن سے کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ پاک اپن سے باتیں کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان آپ کا بہت بھروسے مند ہے، کوئی فرینڈ ہے بھروسے مند، آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، آپ اس سے شیئر کرتے ہیں نا اپنے دل کے حالات، تو جب وہ اچھا مشورہ دیتا ہے آپ کو سکون ملتا ہے نا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، وہ اپن سے ڈسکس کرتا ہے۔ اگر اپن سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف کیا۔ ابلیس نے اکڑ دکھائی، ہے نا۔ تو اپن لوگ جو ہے اشرف المخلوقات، فرشتے جو ہیں وہ غلطی ہی نہیں کرتے، اور وہ جو ہے شیطان وہ اکڑ دکھاتا ہے۔ اپن جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اپن سے غلطی ہو گئی، معافی مانگ لو، اس میں کیا ہے، غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو۔ کیا ہوتا ہے کہ اپن کے سامنے والے کے دل میں اپن کے لیے عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر اپن سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو
تو اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں. پہلے ہی کہتا ہے نا شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان اور رحیم ہے. تو اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لو. اور اگر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہیں اپن کو ڈراتا بھی کہ ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اور کہیں اپن کو خوشخبری بھی دیتا ہے، اچھے سے بتاتا ہے کہ وہاں باغ ہوں گے اور پھل فروٹ ہوں گے اور حوریں ہوں گی، تو اس ٹائپ کی باتیں بھی بتاتا ہے. تو اپن کی جو مین مقصد ہے پوری زندگی گزارنے کا وہ ہے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. اب اپنے پاس جو ہے اپن جو ہے 3 مرحلوں سے گزریں گے. ایک تو ہوگا دارالعمل، ہے نا. دارالعمل جو ہے اس میں اپن ایگزام دے سکتے ہیں. اور ایک ہوگا دارالانتظار، وہاں اپن کچھ کر ہی نہیں سکتے، مر گئے قبر میں، قیامت کب آئے گی اللہ جانے، تب تک اپن کو انتظار کرنا ہے. پھر ہے دارالقرار یعنی کہ آخرت. اس کے بعد فائنل فیصلہ ہوگا کہ جنت یا جہنم، فائنل فیصلہ پھر ہو جائے گا. تو دارالعمل ہی ایک ایسا اپن کے پاس نظریہ ہے جس میں اپن عمل کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ اپن کو پکنک پہ جانا ہوتا ہے تو اپن کیا کرتے ہیں، سارا سامان پیک کرتے ہیں. جیسے کہ موبائل، سب سے پہلے اپن موبائل کا چارجر رکھتے ہیں. اپن کو ذرا سے پکنک پہ جانے ہیں یا کہیں ٹور پہ جانا ہے، گھومنے جانا ہے، تو اپن ہر چیز اپنی جو کام کی اپن کو لگتی ہے وہ تمام چیزیں اپن ڈھونڈ کے رکھتے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو منگا کے رکھتے. تو اسی طریقے سے اپن کو تو جانا تھا آخر میں، اپنا اینڈ تو آخرت ہی ہے نا. الحمدللہ اپن کے یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بات کو مانتے کہ ہاں آخرت ہے. لیکن اپن ہے نا پھر جب جھوٹ بولنے سے منع کرا گیا ہے قرآن پاک میں، تو پھر اتنا آرام سے جھوٹ کیوں بول لیتے؟ کیا آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ ہمیں مر کر لوٹ کر وہیں جانا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے پرسنلی گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ضرور قرآن پاک کو سمجھیے گا، ضرور پڑھیے گا اور کوشش کریے گا اس پر عمل بھی کریں. کیونکہ قرآن میں اپن جب تک کوئی چیز پڑھیں گے نہیں، اپن کے نالج میں نہیں ہوگی، اپن وہ کام کر ہی نہیں سکتے. اب آپ کو عربی نہیں آتی، اب میں ایک دم سے آپ کو اسپیچ دے دوں کہ آپ عربی میں اسپیچ کریے، تو آپ کو لگے گا نہیں کہ میم کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ میم نے مجھے عربی میں اسپیچ دے دی، مجھے تو عربی آتی نہیں ہے نا. تو جب آپ کو آتی ہوگی آپ کانفیڈنس سے کھڑی ہو جائیں گے، جی میم ہم کریں گے انشاءاللہ، آپ فوراً کرنے کھڑی ہو جائیں گی. تو اسی طریقے سے اپن سوچیں کہ اگر پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. پڑھتے پڑھتے عمل آ جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے ہی عمل آتا ہے. اگر اپن دیکھے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا؟ پڑھتے پڑھتے آ جاتا ہے عمل. جب اپن کی علم میں کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اپن وہ کام کر سکتے ہیں. اگر مان لو کمپیوٹر خراب ہو گیا اور اپن کے علم میں ہے کمپیوٹر صحیح کرنا، تو اپن فوراً صحیح کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو. بھائی آتا ہے، اپن کیوں کاریگر کو بلائیں، ہم خود صحیح کریں گے. اسی طریقے سے قرآن آپ کو آتا ہوگا تو آپ خود فیصلے کر سکیں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ان سے اس سوال کا جواب لیں. آپ کو نالج ہوگی، آپ خود فیصلے لیں گے، ہاں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو آپ لوگ پوری کوشش کریے گا کہ قرآن پاک کو اچھے سے تجوید کے ساتھ بھی سیکھیں اور وِد ترجمہ بھی پڑھیں. اردو میں جس چیز میں آپ کو آسان لگے، اردو میں آسان لگے اردو میں پڑھیں، انگلش میں آسان لگے ٹرانسلیشن انگلش میں پڑھیں. دیکھیے اللہ پاک نے اللہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا. اگر اللہ کو زبردستی کرنا ہوتی تو الحمدللہ اللہ کتنا قوت رکھتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے نہیں کہتا کہ اس بندے کو مسجد میں لے جاؤ اور نماز پڑھواؤ، کہتا نا. لیکن اللہ نے اپن کو موقع دیا ہے کہ نا اپن خود سمجھے، خود فیصلے لیں. تو اس لیے اللہ زبردستی نہیں کرتا. آپ لوگ اپنے آسانی کے حساب سے جیسے آپ کو لگے کہ آج نا 1 آیت پڑھ لیں، 2 آیت پڑھ لیں، جتنا آپ کو لگے اتنا پڑھیے، اتنا سیکھیے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی ہو، قرآن پاک کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو، حدیثوں کے بارے میں، تو الحمدللہ اپنے اسکول میں بہت اچھا ماحول ہے الحمدللہ کہ اپن کو آرام سے. آپ کو پتہ ہے دوسری جگہ پہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، اسکارف نہیں اوڑھیں گی آپ اگر آپ جاب کرنے جائیں گی یا ٹیچنگ کے لیے، مطلب اسٹوڈنٹ بھی ہے تو وہاں الاؤ نہیں کرتے. اب کہیں کی لڑکیاں ہوتی ہیں شرمیلی ٹائپ کی کہ انہیں نا سر سے اگر ان کا اسکارف پھسل جائے تو انہیں اس میں بھی شرم آتی ہے. تو یہاں پہ یہ ساری سویدھائیں ہیں، تو اس سویدھا کا فائدہ اٹھا لیجیے، اس سویدھا کا فائدہ اٹھائیے. یہاں پہ جو اچھے الحمدللہ سر ہیں
उन लोगों से कुछ अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही, बेझिझक पूछ सकते हैं कि मैम ये ऐसा हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो ठीक है, हमें इंशाल्लाह और जो भी हो आप लोग पूछिएगा और कोशिश करिएगा कि हम भी खुद कुरान पढ़ें, समझें, अमल करें और दूसरे को भी इंशाल्लाह बताएं। ठीक है, ये काम करेंगे आप लोग इंशाल्लाह। चलिए अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, है ना। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।